سلطان رکن الدین بیبرس کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ رکن الدین بیبرس نے کیسے اپنے جانبازانہ حملوں سے فرانسیسیوں کے لشکر میں ایک دہشت پیدا کر دیا تھا، اور اس کے اس جوانمردی کے باعث اسے مصری لشکروں کا بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کو ایک شرمناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد مصری سلطنت جو ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہلاکو نام کا وہ وحشی طوفان جو بغداد کو تباہ کرنے کے بعد اب اس کی ناپاک نظر مصر پر تھی، وہ مصر کے سرحدوں پر منڈرا رہا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے منگولوں کے یلغار کو روکنے کے لیے مصر کے سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس نے وہ کون سے اہم قدم اٹھائے۔ ہلاکو خان کے طرف سے مصر کی جانب روانہ ہوئے اس خط میں آخر کیا لکھا ہوا تھا؟ ہلاکو خان کے سفیروں نے آخر وہ کون سے الفاظ کہے جس سے مصر کا سلطان غصے میں آ گیا اور اس نے منگول سفیروں کا کیا حشر کیا؟ امیر رکن الدین کے کون سے الفاظ تھے جس نے مصر کے سلطان کو، جو دیگر سالاروں کے رائے سے منگولوں کا اطاعت قبول کرنے والا تھا، ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار کر دیا؟ کیا وجہ تھی کہ رکن الدین نے مصر کے بالغ مرد کو کوڑے لگانے کا حکم جاری کیا؟ منگولوں کے یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا منسوخ یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہر پناہ منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو پیش آئے گا وہ بلند بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلوں کہ منگول ارواح پرست ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے۔ نیک اور بد روحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جاودانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجے کا گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر ہلاکو خان کا خط مصر کے سلطان کے سامنے پھینک دیا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک مظفر کی آنکھیں غصے میں شعلے برسا گئی تھی، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، صبر کیا۔ اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر اور تحمل سے کام لے گیا۔ ہلاکو خان کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا: ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک جوان کا سرکردہ تھا، غصے میں لال بھبوکا ہو گیا، چلا کر کہنے لگا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو، ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔
وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران کی رعایا سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنے روش سے باز آ جاؤ، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا تھا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہ تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت کر لینی چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مصر مسلمانوں کی آخری امیدگاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑیں گے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے جب دیکھا کہ لشکروں کا سالار اعلیٰ اپنی جرت مندی اور جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش فشاں کی طرف بھڑک اٹھا ہے اور وہ ہر صورت میں منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، سالار اعلیٰ بیبرس کے ان الفاظ سے اس کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی۔ لہٰذا بیبرس کی وجہ سے اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا، ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائے، ان کا خاتمہ کر دو، اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کے لیے یہی جواب ہے۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہاں جو مسلح جوان کھڑے تھے وہ ہلاکو خان کے سفیروں پر جھپٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لوٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے سفیروں کی لاشیں شہر کے اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی تھی۔ سلطان ملک مظفر اور بیبرس کے ایسا کرنے سے مسلمانوں میں جو منگولوں کا خوف تھا وہ جاتا رہا اور وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کرے یا اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان حالات میں مصر کے سلطان ملک مظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار امیر بیبرس کے حوالے کر دیے تھے۔ امیر رکن الدین بیبرس سے متعلق مورخین لکھتے ہیں، وہ کمال کا انسان، ایک بانکا لشکری اور نڈر سپہ سالار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سن کر وہ اکثر کہہ لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا، وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیر کو قتل کرنے کے بعد مصر کے سلطان ملک مظفر نے امیر رکن الدین بیبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپہ سالار کے عہدے کے علاوہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال امیر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دن رات تیاری میں لگا رہا۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے عسکری خدمت لازمی قرار دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین نے اپنے لشکر میں ان پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور دوسرے قبائل کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا جو اس سے پہلے منگولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے، اور یہ لوگ بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کا جنگجو تھے جن کی شجاعت پر ہر حال بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس کے پاس ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو منگولوں کے ہاتھوں ستائے گئے تھے یا غلام بنائے گئے تھے، بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے، اور اب وہ منگولوں سے انتقام لینے کے لیے فن حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے
जो मंगोलों के आसपास आबाद थे, जो उनके जंगी तरीकों से वाकिफ थे और मंगोलों की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत भी रखते थे। जिन दिनों अमीर रुकनुद्दीन काहिरा में अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ था, उन्हीं दिनों हलाकू खान फलस्तीन में क़याम किए हुए था कि उसे इत्तला मिली कि उसका भाई मंगू खान, जो उस वक्त मंगोलों का खाने आज़म था, वफात पा गया है। लिहाजा उसका जानशीन नामजद करने के लिए सारे मंगोल सरदारों और सरबराहों को आबाई दश्त में तलब कर लिया गया है। हलाकू खान को जब ये पैगाम पहुंचा तो उसने अपने आबाई दश्त की तरफ जाने का इरादा कर लिया। इस मौके पर उसके सिपह सालार और उसकी बीवी दोकुस खातून ने इसरार किया कि मुसलमानों के खिलाफ हमारी यलगार जारी रहनी चाहिए। रहा सवाल खाने आज़म मंगू खान का, तो वो अब मर चुका है। दोकुस खातून, जो हलाकू खान की बीवी थी, बुनियादी तौर पर ईसाई थी और मुसलमानों की तबाही और बर्बादी चाहती थी। लिहाजा वो नहीं चाहती थी कि हलाकू खान वापस जाए। वो अज़म किए हुए थी कि हलाकू को मिस्र पर हमलावर होना चाहिए। इस मौके पर उसने हलाकू को याद कराया कि जिस वक्त उसके भाई मंगू खान ने उसे मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने के लिए रवाना किया था, तो उसने हुक्म दिया था कि हर सूरत में मिस्र का खात्मा कर देना।